السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج دل بہت افسردہ ہے۔ کل سے جو نیوز وہ سنی ہے میں نے، تو دل بہت افسردہ ہوا تھا، میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا کہ ویڈیو بنا لی جائے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ کل جو واقعہ پیش آیا، اٹلی جاتے ہوئے لوگوں کی جو شپ تھی وہ ڈوب گئی ہے اور کچھ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 40 کے قریب پاکستانی تھے، جس میں سے 27 جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، باقی 12 کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے۔ تو ابھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا قصوروار کون ہے؟ یا تو وہ بچے خود قصوروار ہیں، یا پھر ان کے والدین ہیں، تو یا پھر جو ایجنٹس ہیں وہ قصوروار ہیں، یا پھر ہمارا معاشرہ۔ تو میں ان سب کی ڈیٹیلز بھی دوں گا کہ کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایجنٹس ذمہ دار ہیں یا پھر ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ بچے یا پھر والدین کیوں ذمہ دار ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ ایسے ہی جو ڈنکی والے راستے چلے گئے ہیں، یہ جانا بہت آسان ہے؟ نہیں، اس کے لیے بھی آپ کو 20 سے 30 لاکھ روپیہ، ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں معلوم، لیکن اتنے پیسے آپ کے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کون سا راستہ ہے؟ اللیگل، ڈنکی لگا کے جانا ہوتا ہے، آپ اللیگل طریقے سے جاتے ہیں، اتنے پیسے لگا کے پھر بھی آپ اپنی جان کی، آپ کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے، آپ اپنی جان داؤ پہ لگا کے جاتے ہیں۔ اگر یہی پیسے آپ اپنے ملک میں لگا کے کوئی کاروبار کر لیں تو کیا آپ اس سے نہیں پیسے کمائیں گے؟ آپ اس پہ اگر محنت کرتے ہیں تو آپ اس سے پیسے نہیں کمائیں گے؟ اس سے آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے؟ یہ جو اتنے لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، جن کے اتنے بڑے بڑے بزنسز اب ہو گئے ہیں، کافی عرصہ پہلے انہوں نے شروع کیا تھا، آج وہ بھی تو پاکستان میں رہ کے کما رہے ہیں نا؟ یا پھر وہ پہلے سے اتنے امیر تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کی سٹوریز پڑھیں کہ انہوں نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا، محنت کی ہے انہوں نے۔ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ جب بھی آپ محنت کرتے ہو نا تو اس کا صلہ اللہ پاک کی ذات ضرور دیتی ہے، اور وہ صلہ آپ کو مل کے رہتا ہے۔ ابھی 25 لاکھ 30 لاکھ روپیہ دے کے اپنی جان کی بازی، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور وہ والدین جو بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹوٹوں کو جو بھیجتے ہیں اس رستے پہ، کیا انہیں نہیں پتہ کہ اس رستے پہ جو ہے ان کی جان بھی جا سکتی ہے؟ پتہ ہے انہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی وہ بھی تو چلے گئے ہیں، پہلے گئے تھے وہ بھی تو چلے گئے ہیں۔ قسمت کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا۔ ابھی کافی لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی قسمت کی بات ہوتی ہے، جس کی آئی ہے جہاں پہ آنی ہے وہ آ جانی ہے، لیکن نہیں، اس بات کی بھی میں آپ کو وضاحت دوں گا۔ قسمت تو ٹھیک ہے کہ موت برحق ہے، میں مانتا ہوں کہ موت نے ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ جو بھی روح اس زمین پہ آیا ہوا ہے اس نے مرنا ہی مرنا ہے، کسی نہ کسی دن کسی وجہ سے اس نے مرنا ہے۔ جب اس نے مرنا ہے وہ سب ٹائم وغیرہ سب جو ہے وہ ساروں کو معلوم، پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ نہیں پتہ کس ٹائم مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ نہیں پتہ ہے۔ اب کہیں کی قسمت ہوتی ہے وہ پار ہو جاتے ہیں، کہیں جو ہے ڈوب جاتے ہیں، پھر کئی لوگ وضاحت دیتے ہیں جی کہ ان کی آئی ہوئی تھی تو وہ مر گئے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اب میں اگر آپ کو کہوں، آپ کے سامنے ایک کنواں ہو، گہرا کنواں ہے، کہ آپ اس میں چھلانگ مار جو، کہ اگر تو آپ کی زندگی ہوئی تو آپ بچ جائیں گے، نہ ہوئی تو آپ مر جائیں گے، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ سراسر بے وقوفی نہیں ہے کہ آپ خود ہی کنویں میں چھلانگ مار رہے ہیں کہ زندگی ہوئی تو میں بچ جاؤں گا، نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے یار کہ میں مار ہی جاؤں گا۔ وہ ان کیس سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ کی بچی ہوئی ہے تو آپ بچ جاؤ گے، لیکن کس نے کہا کہ آپ کو چھلانگ مارو؟ آپ کو عقل شعور اللہ نے دیا ہوا ہے نا، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اسی وجہ سے تو آپ اشرف المخلوقات ہو، آپ انسان ہو۔ جانور ہوتا ہے اس میں عقل نہیں ہوتی ہے۔ آپ خود ہی اگر کنویں میں چھلانگ مار دو اور کہو کہ میں بچوں گا نہیں، میری اگر آئی ہوئی تو میں چلا جاؤں گا، نہ ہوئی تو، یہ بے وقوفی ہے، سراسر بے وقوفی ہے۔ اور یار اگر آپ نے جانا ہی ہے باہر، پاکستان میں نہیں رہنا، آپ دبئی چلے جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، قطر چلے جاؤ، جن کے ویزے آسان ہیں، آپ لیگل طریقے سے جا سکتے ہو، ان میں چلے جاؤ۔ نہیں تو ایک اور آپشن ہے یار میرے پاس آپ کے لیے، کہ خدارہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیں، بشک رٹا لگا کے پڑھیں، 10 پاس کر لیں، 12 پاس کر لیں، کچھ کورس کریں، اور سٹڈی ویزے پہ آپ باہر چلیں جی۔ آپ یو کے بھی جا سکتے ہیں، یو ایس اے جائیں، آسٹریلیا جائیں، سٹڈی ویزے پہ جائیں، اس پہ بھی پیسے لگتے ہیں، لیکن وہ ایک لیگل طریقہ تو ہے نا کہ آپ کی جان کی تو حفاظت ہوگی کہ آپ بائی ٹکٹ جا رہے ہیں، آپ جہاز پہ وہاں پہ جا کے اتریں گے، جا کے سٹڈی بھی کریں گے۔
آپ اسٹڈی کریں گے، ساتھ ساتھ آپ جاب بھی کریں گے، اس کے بعد آپ اپنا ورک ویزا بھی لے سکتے ہیں، آپ وہاں پہ مستقل بھی رہ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اچھے خاصے پیسے کچھ نہ کچھ خدارہ پڑھ لیں۔ اب ہمارے یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ نہیں یار باہر جا کے میں کما لاں گا، اتنے جڑا بھی سویپر بھی اینی تنخواہ لے رہا ہے تو جڑا ڈلیوری بوائے ہے وہ اینے پیسے کما رہا ہے، نہیں بھی پڑھیا تو خیر ہی ہے۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا ملک سیدھے رستے نہیں جا رہا کہ آپ وہ کہتے ہو کہ وہاں پہ ڈلیوری کا بھی کام کروں گا تو میں 7-8 لاکھ روپیہ نکال لوں گا۔ نہیں، لیکن آپ کی جان سب سے پہلے ہے، آپ کی جان ہوگی تو آپ کچھ کرو گے، آپ اپنوں کے لیے پیسے کماؤ گے، آپ اپنے لیے پیسے کماؤ گے۔ اگر آپ ہی نہیں رہو گے تو کیا ہوگا؟ ابھی جن لوگوں کے جن کے بچے گئے تھے جو ڈوب گئے ہیں، جن کی لاشیں ابھی آنی ہیں، اب آپ مجھے بتائیں ان گھروں میں کیا کرام مچا ہوا ہوگا، اس ٹائم ادھر کی کیا صورتحال ہوگی کہ وہ انہوں نے بچے بھیجے تھے کہ وہاں پہ جا کے کام کریں گے اور پیسے بھجوائیں گے، اور 100 معاملات ہوتے ہیں ہر بندے کے، لیکن اب وہ ان کی لاشیں ریسیو کریں گے، ادھر کے کیا صورتحال ہوگی۔ وہ ماں باپ، آپ کو پتہ ہے ماں باپ کس طرح جو ہے کتنی جو ہے وہ مصیبتیں اٹھا کے بچوں کو جوان کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو جوان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ ڈنکی والے رستے پہ بھجوا دیتے ہیں تو یہ کیا سراسر زیادتی نہیں ہے؟ یار جب رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے نا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو آپ نے صرف یقین دلانا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہو، جس جگہ پہ آپ کر رہے ہو، آپ کئی لوگوں سے جو ہے وہ اچھا کما رہے ہو، کئی لوگوں سے بہتر ہے آپ کی زندگی، آپ سکون میں رہو گے۔ آپ کا اپنا، جب آپ کو اپنے پہ یقین ہوگا نا، اپنا آپ اطمینان ہے آپ کو کہ میں اچھا کما رہا ہوں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے پہ یقین نہیں ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھو گے کہ اس کے پاس یہ ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اتنے پیسے کما رہا ہے، آپ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے ہو۔ آپ ہمیشہ کہو گے یار میں جتنے بھی کما رہا ہوں نا، اس کو کچھ سمجھو گے ہی نہیں۔ جب آپ اپنے اوپر یقین کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرو، آپ ہمیشہ، اور میرا یہ یقین ہے کہ جب بھی انسان جو ہے نا دل کے ساتھ محنت کرتا ہے نا، اس کا پھل اللہ پاک اس کو ضرور دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے 23 لاکھ یا 30 لاکھ روپیہ لگا کے آپ اٹلی چلے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کے سامنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اٹھاؤ اور پیچھے گھر والوں کو بھیجو اور خرچے چلو؟ اتنا آسان کام ہے؟ نہیں۔ یہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے وہاں جا کے ادھر سے ڈبل محنت وہاں کرتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی نیند کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، انہیں فکر ہوتی ہے، ان کے سر پہ وہ بوجھ پڑا ہوتا ہے، انہوں نے وہ اتارنا ہوتا ہے۔ صبح شام وہ محنت کرتے ہیں، ڈلیوریاں کرتے ہیں، وہاں پہ اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں کمپنی میں، وہاں سے واپس جب فری ہوں گے پھر وہ کوئی اور جاب کریں گے، اور پیسے اتنی محنت کرتے رہتے ہیں۔ وہی محنت اگر آپ اپنے ملک میں رہ کے کریں گے تو آپ اچھے خاصے پیسے کما لیں گے، اچھا خاصا آپ کا جو گھر چل سکتا ہے، آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ ڈنکی والا راستہ کیوں چوز کرتے ہو؟ یا تو اپنے ملک میں پیسے انویسٹ کر لو، آپ کوئی بزنس کر لو، آپ محنت کرتے رہو گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو ہی جاتے ہو۔ کبھی بھی محنت کرنے والا بندہ ناکام نہیں ہوتا، باہر جا کے بھی تو آپ محنت ہی کرتے ہو نا۔ یا پھر پڑھ لو تو پھر اسٹڈی ویزا پہ آپ چلے جاؤ، کیوں اپنی جانوں کی جو ہے وہ آپ جانوں کو داؤ پہ لگاتے ہو اور پھر جاتے ہو؟ آج میرا دل جو ہے وہ بہت افسردہ ہوا ہے، اور اس بات پہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے کہا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ بنا لوں کہ کیا پتہ کسی کے ذہن میں میری بات آ جائے، اس کو میری بات اس کے پلے پڑ جائے اور وہ اس رستے سے بچ جائے اور نہ جائے۔ اس کے بعد میں نے نام لیا تھا کہ ایجنٹس اس کے قصوروار ہیں، تو میں یہ کیسے ایجنٹس کو کہہ رہا ہوں؟ ایجنٹس کبھی بھی آپ کو گھر آ کے زبردستی تو نہیں کہتے کہ آپ ڈنکی والے رستے پہ جاؤ، نہیں، آپ پیسے دیتے ہیں، آپ خود ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے ایجنٹس کو غلط کیوں کہا کہ یہ رستہ کھلا ہے، غلط رستہ تو آپ جا رہے ہیں نا۔ اگر یہ رستہ ہی نہ کھلتا تو کوئی اس رستے جاتا نہ کسی کی جان داؤ پہ لگتی۔ اس وجہ سے میں ایجنٹس کو قصوروار کہ جنہوں نے یہ رستہ جو انلیگل رستہ ہے وہ کھولا ہے، اس وجہ سے وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کا نام لیا۔ اور معاشرے کا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں شو آف بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میں امیر سے امیر شو کروں، اپنے آپ کو یہ دکھاؤں وہ دکھاؤں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں بھی یہ آ گیا یار میں بھی اب یہ کام کروں گا۔ اور کئی لوگ تو سوچ لیتے ہیں کہ میں جب تک یو کے یا یورپ کنٹریز میں نہیں جاؤں گا تب تک میں یہ اتنا امیر ہو ہی نہیں سکتا، میرے پاس پیسہ یہ وہ دکھاؤ شکھاؤ آ جائے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں، سب دنیاوی ہے۔ آپ یہاں پہ رہ کے اپنے آپ کو بس اور اللہ پہ یقین رکھو، آپ جتنا کما رہے ہو آپ کافی لوگوں سے بہتر ہو، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو،
آپ ہمیشہ سکون میں رہو گے. اگر اپنے سے اوپر دیکھتے رہو گے تو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا. باقی اللہ پاک پہ یقین رکھیں، جب بھی آپ محنت کرتے ہیں نا تو محنت کا پھل کبھی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتا ہے. آپ کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، وہ جن کے بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی نام بھی لے گا یا انہی کے خاندان کا کوئی بچہ نام بھی لے گا تو کیا وہ اسے جانے دیں گے؟ وہ یہاں سے اس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے بس اس سے آگے بات نہیں کرنی ہے. کیوں نہیں کرنی ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنے جگر گوشے کھوئے ہوئے ہیں. اس رستے بھجوا کے انہوں نے اپنی جو قیمتی تھے، اثاثے تھے نا، ان کا نقصان انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. وہ جیسے کہاوت بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا جو ہے چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. یہ حساب ہے ان کا. بھی جا کے ان سے کوئی بات کرے نا کہ ان کے گھر کے کیا صورتحال ہے، ان کے جو روشنی کے چراغ تھے جو بجھ گئے ہیں. انہوں نے بھی تو بہت کچھ سوچا ہوا تھا نا، لیکن ایک غلط رستہ ہے. غلط رستہ ہمیشہ جو ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، غلط رستہ غلط ہی ہوگا. آپ جیسے مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ آپ کا غلط طریقہ جو ہے وہ غلط ہی رہے گا. لازمی نہیں ہے کہ آپ یو کے، یورپ کنٹریز میں ہی جائیں. آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ جہاں پہ ایزی یا لیگل طریقے سے. یا دوسرا میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ اگر اسٹڈی ویزے پہ چلے جائیں، وہاں پہ جا کے پڑھیں بھی، ساتھ کما لیں. خدا را جو ہے نا وہ آپ پڑھائی اپنی جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں. 10 پاس کریں، اس کے بعد یا بے شک ایف اے کر لیں، اس کے بعد کوئی کورس کریں یا اسٹڈی کے لیے باہر چلے جائیں، پھر جا کے کما لیں. لیکن ایسے ہرگز نہ کریں کہ اپنی جان کو داؤ پہ لگائیں. پھر پچھلےوں کا بھی جو ہے وہ پوری زندگی کا ان کا روگ ہے. وہ ایک جان تو دینی ہے ہر ایک نے، لیکن خدا را خود جو ہے وہ اس رستے پہ چل کے جو ہے وہ اپنی جان نہ دیں. تو میرا مقصد یہی تھا کہ میری بات، میری کہی ہوئی بات شاید آپ کو کسی ایک کے ذہن میں ڈال جائے، کسی ایک کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے، تو وہ بہتر ہے. نہ کہ آپ یہ غلط طریقے اپنائیں، غلط طریقے سے آپ جائیں. ہمیشہ لیگل طریقے سے جائیں. جتنا ہو سکے آپ سے میرے اس پیغام کو جو ہے وہ آپ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے میری ویڈیو. کیا پتہ کسی ایک کے بھی سمجھ میں آ جائے تو وہ اس رستے سے اپنی زندگی داؤ پہ لگانے سے بچ جائے.